اور ہم حسن ظن بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ ہر طالب علم اسی طرح یہاں کا ذرہ ذرہ معمور ہوگا اور طالب علم کو معلوم نہیں کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت اسی طرح نیک تمناؤں کے ساتھ ترقیات سے نوازے۔ میں بہت ہی مختصر وقت کے لیے درخواست کر رہا ہوں، ہمارے ضلع باغپت کی ایک بڑی شخصیت، صاحب نسبت شخصیت ہیں، ہمارے علاقے کی بڑی اونچی ہستی تھی حضرت مولانا مفتی محمد عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے ہوتے ہیں۔ رابطہ مدارس کی جو صوبائی رکنیت ہے اس کے وہ رکن خاص ہیں۔ ماشاءاللہ ان کی سرپرستی اور ان کی رہبری میں ضلع علمی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے ترقی کر رہا ہے اور مزید کرے گا انشاءاللہ۔ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ ایک دو منٹ کے لیے اظہار خیال فرما دیں۔ حضرت مولانا محمد ناصر صاحب رحمت برکاتہ العالیہ، محتمم مدرسہ اصلاح المسلمین بدرود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگان دین اور طالبان نبوت، ابھی آپ حضرات نے درجہ ناظرہ سے لے کر کے اور اوپر تک اپنی استطاعت کے مطابق اپنا پروگرام رکھا ہے۔ جو فارسی میں اور اسی طریقے سے عربی اول اور عربی دوم میں جن کتابوں کو ابھی آپ نے یہاں نمونے کے طور پر پیش کیا ہے، فارسی میں فارسی کا معلم وہ بھی کتاب بذات خود میں نے، جیسے آپ کے استاد، اسی طریقے سے میرے بھی استاد حضرت مفتی محمد خالد صاحب اس کتاب کے، اور اسی طریقے سے پھر عربی اول میں الدروس النحویہ، یہ کتاب بھی میں نے حضرت ہی سے پڑھی، اور اسی طریقے سے آسان منطق بھی حضرت ہی سے پڑھی۔ اور جس طریقے سے آپ نے یہ پروگرام پیش کیا ہے، یہ ان کی تڑپ آج ہی سے نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس دن سے انہوں نے اس میدان میں قدم رکھا ہے، تبھی سے بچوں کی استطاعت کی طرف وہ تڑپ، وہ لگن ان کے اندر ہے کہ جس کو میں نے بہت تلاش کیا ہے۔ حقیقتاً ایسا استاد، ایسی تڑپ رکھنے والا آج تک مجھے تو نہیں۔ الدروس النحویہ کے بعد شرح تعامل ایک کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے، اس کی ترغیب وغیرہ۔ جب ہم وہ کتاب حضرت سے پڑھ رہے تھے، اسی دوران حضرت کی طبیعت خراب ہوئی، اور اس کا سبب یہی تھا کہ بچوں کے اندر کس طریقے سے اس کی ترکیبوں کو اتارنا، اس کو سمجھانا، اور الدروس النحویہ کا اجرا ہم نے بھی خود کیا ہے حضرت ہی سے، تو وہ تڑپ اور وہ لگن کے ساتھ ہی پڑھا رہے تھے کہ اپنی بیماری کو بھی نہیں دیکھا اس کو۔ حقیقتاً بتا رہا، بہت زیادہ بیمار ہوئی تھی اسی سال، عربی اول کا جو سال ہمارا تھا، کافی دنوں تک بیمار رہے، لیکن بچوں میں اگر انہوں نے دن میں گھنٹے میں وقت نہیں ملا پڑھانے کا، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو رات کے عشاء کے بعد 11 بجے 12 بجے تک ہم نے حضرت سے سبق پڑھایا، فوراً بلا لیا کرتے ہیں۔ تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہے کہ آپ کو ایسے استاد ملے ہیں، چراغ لے کے ڈھونڈتے ہیں تب ایسے استاد نہیں ملتے، اس طریقے سے تڑپ لینے والے ہر بچے کو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، ہم نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے کہ جو جماعت کے اندر جو سب سے کمزور بچہ ہوتا تھا، جس کو استاد یہ سمجھتے ہیں بھائی یہ پڑھنے والا نہیں، یہ تو بس ٹائم اپنا پورا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کام میں لگ جائے گا،
اس بچے پر ان کی ایسی کڑی نظر ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی درجے پر اسے لے کر کے آ جاتے ہیں۔ ہم نے خوب تجربہ کیا اس بات۔ تو اس لیے میں آپ حضرات سے یہی بات کہوں گا کہ آپ اپنے استاد محترم کی جو ان کی طرف سے جو آپ کو سبق دیا جائے، جو سمجھایا جائے، اور صرف یہ نہیں ہے کہ تعلیم ہی کے میدان میں بلکہ تربیت کے میدان میں بھی بہت اعلیٰ درجے کا بچوں کو اس طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ آپ کو بہت تجربے کار، ہم نے خوب دیکھا ہے کہ جب دوسری بھی کتابیں ہوا کرتی تھی، جب ہم حضرت کے سبق میں پہنچتے تھے اور سبق کو پڑھتے تھے، دوسرے استادوں سے بھی ہم سبق کو پڑھتے تھے، اگرچہ وہ بھی قابل احترام ہے، ہمارے لیے بہت اعلیٰ درجے پر ہے، ہمارے استاد ہے، ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن جس کتاب کو ہم حضرت کے گھنٹے میں پڑھتے تھے حقیقتاً وہی یاد ہو جاتا تھا۔ اگرچہ دوسری کتابوں کا ہمیں مغرب کے بعد عشاء کے بعد پڑھنا پڑتا تھا، یاد کرنا پڑتا، لیکن حضرت کے گھنٹے کا وہی یاد ہو جایا کرتے تھے، پتہ نہیں کون سی ایسی گولی پلایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے اور تربیتی اعتبار سے بھی آپ کو سمجھاتے ہیں، آپ کو بتلاتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ بہت اچھے طریقے سے اس نظام کو لے کر کے چلے، اپنے ذہن کو پڑھنے کے ماحول میں لائے، اور اس طریقے سے جو بتلایا جاتا ہے، جو سمجھایا جاتا ہے، اس پر خوب عمل کرے۔ انشاءاللہ تعالی آپ ہی وہ جذبات لے کر کے اٹھیں گے کہ جس سے قوم کی ترقی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی جس چیز کی وہ آج پیاسی ہے انشاءاللہ تعالی آپ اس کو پورا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کو آخر میں یہ بات کہتا چلوں کہ آپ چونکہ طالب علم ہیں، اور طالب علم کے زمانے میں بہت ساری کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، تو ہم اپنی سنتوں کا جو موٹی موٹی سنتیں ہیں، مسواک کا رکھنا، تسبیحات کا رکھنا، اور ہمارے نوافل اور جو سنتیں ہوتی ہیں ان کا بھی خاص خیال رکھیں۔ خیر اللہ تبارک و تعالی مجھے کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔